اس کے بعد فرماتے ہیں ہر کجا آب روان سبزہ بود، ہر کجا آب روان سبزہ بود، ہر کجا اشک روان رحمت بود۔ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے، زبردست شعر ہے اور آسان بھی ہے۔ ہر کجا آب روان سبزہ بود، یہ تو عام مثال ہے، تشبیہ دی ہے۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں بھی پانی بہ رہا ہے، جہاں بھی دیکھے پانی ہے وہ گرینری ہے، سبزہ ہے۔ ہر کجا اشک روان رحمت بود، اور آگے فرماتے جہاں اشک روان ہو، آنسو، اشک روان، وہاں تھا آب روان، یہاں فرمایا اشک روان، آنسو بہ رہے ہیں۔ جہاں اشک روان ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں رحمت کا سبزہ اگ جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ بھی سبزہ اگاتی ہے، جو ہمارا عشق ہے نا، ہمارا آنسو، یہ بھی سبزہ، یہ رحمت کا سبزہ اگاتا ہے۔ اس کے بعد پھر رحمت نازل ہوتی ہے۔ ادھر پانی ہے، دنیا کا پانی، اس سے زمین میں آ رہا ہے سبزہ، گرینری پیدا ہو رہی ہے، درخت اگ رہے ہیں، گھاس اگ رہی ہے، پھل پھول پودے نکل رہے ہیں۔ اور یہ جب اشک بہتا ہے کسی اس کا نادم کا، کسی شرمسار کا، کسی خائف کا اشک، کسی متقی پرہیزگار کا اشک، کسی اللہ والے کا اشک، جب وہ بہتا ہے اور وہ پانی جب جاری ہوتا ہے تو کیا بات۔ اور فرمایا حدیث میں جس کا یہ اشک بہہ جائے نا، آنسو کا ایک قطرہ اگر خوف خدا سے بہہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر ایک قطرہ آنسو کا خوف خدا سے بہہ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو بات فرمائی ہے نا، مثال دے کے کہ دیکھو پانی کس طرح سبزہ اگاتا ہے، تو اس سے یہ بات وہ یقین اس کا باور کرا رہے ہیں اس مفہوم کو کہ تمہارا جو اشک ہے یہ ضائع نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کا پانی ضائع نہیں ہوتا، وہ پھر بھی چلو کہیں نہ کہیں ضائع ہو سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، وہ اتنا قطعی و حتمی نہیں ہے، اگرچہ عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو تمہارا آنکھ کا پانی ہے نا، یہ تو وعدہ ہے اس کا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ بولو، اس کو موتی کی طرح لیتی ہے اس کی رحمت، موتی کی طرح۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، کہا تھا نا اقبال نے، کیا بات ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو وہ رحمت جو ہے آتی ہے ایسے باہیں کھول کے، اس کی جب وہ روتا ہے نا گناہگار، تو اس کی رحمت اپنی باہوں کو کھول کے آتی ہے اور وہ اپنی آغوش کو پھیلا کے آگے بڑھتی ہے، اور پھر ایسے موتیوں کی طرح ایک ایک آنسو کو چن کے وہ لے جاتی ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، عرق انفعال جانتے ہیں نا؟ انفعال کہتے ہیں ایک کیفیت جو انسان جس میں پگھلتا ہے، اس کو کہتے ہیں انفعال۔ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی فعالیت کی، فعالیت جو ہے نا جس میں ایکٹیویزم ہوتا ہے، تو ایکٹیویزم میں، ایکٹیویٹی میں انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سمٹنا ہوتا ہے اور جمنا اور ٹھہرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جیسے دنیا میں ثقیل چیزیں جب تک جمتی نہیں ہیں ٹھہرتی نہیں، اور جب تک ٹھہرتی نہیں ہے اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح جب انسان کو اثر دکھانا ہے تو ایک ایکٹیو حالت میں آنا پڑتا ہے، اسٹیٹ آف ایکٹیویٹی میں۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، صرف یہی نہیں رکھا کہ انسان جمے، جمنا بھی ضروری ہے کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی ایکشن کرنے کے لیے، اثر انداز ہونے کے لیے، مگر ہر جگہ تو یہ نہیں چلے گا نا۔ کہیں مؤثر حقیقی کا معاملہ آ جاتا ہے اس کے سامنے، تو پھر وہاں تو آپ کا اپنا اثر تو پھر نہیں چلے گا نا، اور آپ کی ایکٹیویٹی تو پھر ختم نا، اس کا کیا کام ہے پھر تو؟ ایکٹیویٹی کا مطلب ہے آپ ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں جہاں کھڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہاں اکڑ رہے ہیں جہاں پہ سب پگھلے ہوئے۔ تو اب چونکہ خدا کی ذات مؤثر حقیقی ہے، تو اسی لیے اس نے اپنی پوری کائنات کے اندر انفعالیت بھی رکھی ہے، تاثیر
رکھی ہے، تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اندر جہاں فعالیت ہے وہاں انفعالیت کا مادہ بھی ہے، جس کے تحت وہ پگھلتا ہے اور اثر پذیری کی حالت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اثر پذیری کی حالت میں. اور اسی اثر پذیری کی حالت کا تقاضا ہے، اسی انفعالیت کا تقاضا ہے کہ وہ روتا بھی ہے، شرمسار بھی ہوتا ہے، خوفزدہ بھی ہوتا ہے، فکر مند بھی ہوتا ہے، پیچھے جا کر سوچتا بھی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. تو اور کبھی انسان اپنے سے زیادہ کسی ایسی تاثیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جس کا قبول کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کی انفعالیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ انفعالیت اس کے لیے کام آنے والی ہے. جیسے بچپن کی حالت میں ماں باپ کے آگے انفعالیت ضروری ہے تاکہ بچہ اخذ کر سکے، وہ اڈاپٹ کرے، اور ہر بچے میں یہ چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح استاد کے آگے تلامذہ شاگردوں میں انفعالیت ضروری ہے تاکہ وہ استاذ کا جو مؤثر تعلیم ہے، اس کا پیغام ہے، اس کے اثرات ہیں، وہ قبول کریں. اسی طرح مرشد کے آگے مرید میں انفعالیت ضروری ہے تاکہ وہ جو اثر لینا ہے اس سے اس کے اندر جذب ہو سکے. اسی طرح رعایا جو ہے حکمران کے آگے جب ہے تو وہاں انفعالیت رعایا کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جیسے ہر مؤثریت کی شان رکھنے والی چیز جو بھی ہے نا، اور صحیح مؤثریت، پازیٹیو، جو آپ کی تربیت کر سکے، جو آپ کی تکمیل کا باعث ہو، جو آپ کو بڑھاوا دے، ایسی مؤثریت. تو ہر ایسی مؤثریت خواہ وہ علمی ہو، خواہ اخلاقی ہو، خواہ نفسیاتی ہو، خواہ ذہنی ہو، فکری ہو، روحانی ہو، ہر ایسی مؤثریت کے آگے آپ کا انفعالیت میں جانا ضروری ہے. اگر آپ وہاں انفعالیت میں نہیں جائیں گے اور آپ اثر پذیری کی حالت میں نہیں آئیں گے تو آپ کے لیے وہ چیز بیکار ہو جائے گی. وہ کمال بیکار ہو جائے گا، وہ قوت، وہ شان، وہ جمال، وہ جلوہ، وہ فیض، وہ تعلیم، وہ پیغام، سب وہ بیکار ہو جائے گا. تو انسان کو ہمیشہ فعالیت کے ساتھ چلتے چلتے، ایکٹیویٹی کے ساتھ چلتے چلتے ایک پیسیوٹی میں بھی رہنا چاہیے، اور اس کو اب یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کہاں ایکٹیویٹی سے کام لینا ہے، کہاں ایکٹیو ہونا ہے، کہاں فعالیت اپنانی ہے، اور کہاں مجھے جو ہے یہ انفعالیت میں کی حالت میں جانا ہے اور پیسیوٹی میں جانا ہے اور مجھے اثر پذیری کی حالت میں رہنا ہے. یہ سب انسان کو ہر وقت پیش آ رہے ہیں حالات. تو یہ تو دنیا میں ہو گیا کہ ایکٹیویٹی اور پیسیوٹی دو حالتیں، ٹھیک ہے نا، تاثیر اور اثر پذیری. لیکن رب کے حضور میں کیا ہے؟ رب کے حضور میں چونکہ وہ مؤثر مطلق ہے، مؤثر حقیقی ہے. رب کی ذات جو ہے نا وہ ایسی ذات ہے کہ وہ صرف اور صرف تاثیر ہی رکھتی ہے، وہ تاثر کی شان نہیں رکھتا، اس میں انفعالیت نہیں ہے. رب کسی کا اثر نہیں لیتا، بالکل نہیں. رب کے بارے میں جو آتا ہے رحم فرمانا، مہربان ہونا، کسی کا لحاظ فرمانا، کسی کو قبول کرنا، یہ سب چیزیں، یا انتقام میں آ جانا، غضب فرمانا، ٹھیک ہے نا، عذاب دینا، یہ سب چیزیں ارادے کے تابع. یہ سب کسی انفعالیت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتا. نہ کسی انفعالیت سے وہ مہربان ہوتا ہے، نہ کسی انفعالیت سے وہ غضب میں آتا ہے جیسے ہم آتے ہیں. یہ اس کی شان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مخلوق کے عوارض ہیں، جسمانی عوارض ہیں. اور دل اور یہ اس کا حال ہے، دماغ کا اور روح کا، اس کا یہ حال ہے، طبیعت کا، مزاج کا یہ حال ہے. اور رب ان سب سے پاک ہے. تو رب جب رحمت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے اور مہربان ہوتا ہے تو ارادے سے ہوتا ہے، یعنی وہ ارادہ کر لیتا ہے.
اور جب رب غضبناک ہوتا ہے، غضب فرماتا ہے، ناراض ہوتا ہے، عذاب دیتا ہے، نفرت فرماتا ہے، تو بھی ارادے سے فرماتا ہے، یعنی وہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو تو خلاصہ یہ کہ رب منفعل مزاج ہستی نہیں ہے، بلکہ رب فعال ہے بس، اس لیے فرماتا فعال لما یرید، وہ فعال ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہی رہتا ہے ہمیشہ، مؤثر بالذات ہے وہ۔ اور جب وہ مؤثر بالذات ہے اور تاثیر جو ہے وہ اس کی ذاتی شان ہے، تو اب ضروری ہے کہ بندہ اس کے آگے جب بھی ہو اور جب بھی اس کی بات کرے، جب بھی اس کا ذکر کرے، جب اس کے سامنے آئے، جب تصور کرے، جب عبادت میں آئے، تو بندہ انفعالیت میں آئے، پیسیوٹی کی حالت میں آئے، یعنی وہاں اپنے آپ کو پگھلائے، زبردستی پگھلائے اور روئے، اپنے آپ کو رلائے، نرمی میں لائے اور گھلنے اور پگھلنے کی طرف لے کے جائے، نہ کہ سمٹنے اور جمنے کی طرف۔ اپنے آپ کو اس طریقے تحلیل کرتا ہوا ہے، جتنا انفعالیت زیادہ ہوگی آپ کی، اتنا رب کی تاثیر اور فعالیت آپ کے لیے بڑھ جائے گی، اتنا آپ کی عبادت کا جو ذوق ہے وہ بڑھے گا، عبادت کی تاثیر بڑھے گی، اور فیض کا جو ہے اثر آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ سب آپ کی انفعالیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اب وہ اقبال نے جو کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، تو دیکھیں انفعال آیا نا، انفعال کے قطرے، انفعال، عرق کے انفعال کے قطرے۔ تو عرق کیا ہے؟ پسینہ، اور انفعال کیا ہے؟ یعنی میرا شرمندہ ہونا، نادم ہونا، ایک گناہگار کی طرح میں جب اپنے اعمال پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہوں تو، اور اس کا خوف جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، تو پگھل جاتا ہوں، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اور یہ پسینہ، یہ میرے آنسو، یہ پسینے کے قطرے، یہ اس کی بارگاہ میں اس کیفیت کے بعد اتنے مقبول و محبوب ہو جاتے ہیں کہ اس کی شان کریمی موتیوں کی طرح چمکتی، یہ موتیوں کی طرح۔ اچھا، بالکل اسی طرح کا شعر انہوں نے کہا ہے حافظ شیرازی نے۔ حافظ شیرازی تو خیر پہلے تصور دے گئے ہیں، یہ بعد کے شعراء تو پچھلوں کی تقلید کرتے ہیں، صرف تصور تخیل تو پہلے قائم ہو چکے ہیں سر، بڑے بڑے تخیل لوگ بنا کے دے کے چلے گئے، یہ ایسے تھوڑی ہے جو آج ایجاد ہو۔ ہاں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلوب اور اپنے طرز کے اندر ڈھال کے پھر آپ کو دے دیتے ہیں آج کی روایت کے مطابق۔ تو بہت سارے تخیلات، یہ جو ہمارے بڑے بڑے شعراء ہیں نا، جیسے ایران کے اور ادھر اپنے ہندوستان کے بھی اور عرب دنیا کے بھی، یہ شعراء جو ہیں بڑے زبردست تصورات دے گئے۔ چنانچہ حافظ شیرازی کہتے ہیں گریہ شام و سحر شکر کے ضائع نہ گشت، گریہ شام و سحر شکر کے ضائع نہ گشت، یعنی شام و سحر کا گریہ شکر ہے ضائع نہیں ہوا، جو صبح شام ہم روتے تھے شکر ہے بچ گیا، ضائع نہیں ہوا۔ کیوں؟ قطرہ باران ماں گوہر یکدانہ شد، کیونکہ ہماری بارش کا قطرہ وہ ایک موتی بن گیا، وہ موتی جو بن گیا، بارش کا قطرہ جو موتی بن گیا، ضائع کیوں؟ ضائع تو وہ پانی ہوتا ہے نا جو بغیر موتی بنے زمین میں پھیل جائے، وہ نظر ہو جائے گا دھوپ کی، زمین پی جائے گی اس کو، لیکن جب موتی بن گیا تو اسے کون کھائے گا، کون پیے گا، کون سی دھوپ اسے پگھلائے گی؟ تو یوں صبح شام کے ہمارے یہ جو تھے قطرے، ہماری بارش، ہماری گریہ وزاری اور اس کی اشکباری، تو وہ سب موتیوں کی طرح محفوظ ہو گئی، اس لیے ضائع نہیں ہوا۔ یہ مطلب اللہ کی اسی رحمت کی طرف جو اقبال نے جس کو کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن۔ اب اقبال کا اسلوب دیکھیں کہ یہاں اپنے رنگ میں بہت خوبصورت کو ایک پیرایا دیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، تو یہ اس کے اندر عجیب ندرت آ گئی نا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، تو کیسا اقبال نے ایک گویا تعلق پیدا کر دیا شان کریمی کے ساتھ،
کہ ادھر بھی جناب باقاعدہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور شان کریمی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر وہ یہ ججمنٹ کر رہی ہے کہ کون سے قطرے ہیں. تو قطرے جو تھے میرے ارق انفعال کے، تو وہ ججمنٹ کر کے پھر جو ارق انفعال ہے نا بس وہ چن رہی ہے، اور وہ آپ کا جا رہا ہے موتیوں کی صورت میں. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے آپ کی کیفیت دنیا کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے تو وہ پھر اس کی طرف شان کریمی ملتفت نہیں. تو یہ ہے خلاصہ اس بات کا. رونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب حق کے لیے رو رہے ہیں، حق کے راستے پہ رو رہے ہیں اور حق کی خاطر روتے ہیں، تو پھر یہ ایک ایسا اشک رواں ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جیسے سبزہ اگ جاتا ہے پانی سے، اسی طرح یہ رحمتوں کا سبزہ لے کر آتا ہے ہمارے لیے.